الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولوطا اذ قال لقومہ اتأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و محترم حاضرین، سامعین اور ناظرین، آج ہم انشاءاللہ دروس قرآن کے سلسلے میں جو قصص القرآن، قرآن کریم کے بیان فرمودہ قصے سمجھ اور پڑھ رہے ہیں، ان میں سے حضرت لوط علیہ السلام کا جو قصہ ہے اور آپ کی قوم کا جو احوال ہے، قرآن کریم نے جس انداز میں اسے بیان فرمایا تو اس کی تفصیل آج سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قوم لوط بھی ان اقوام میں سے ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوا، اور ان تمام اقوام میں 6 قومیں ہیں جن پر عذاب نازل ہوا ہے۔ ان میں سے یہ قوم جو ہے، اس پر بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر قوم پر ایک عذاب آیا ہے، لیکن ان پر 4 قسم کے عذاب آئے جو قرآن نے بیان فرمائے۔ ایک ہی قوم ہے، وہی 4 یا 5 بستیاں ہیں، لیکن ایسی اللہ کی نافرمانی کی کہ ان پر ایک قسم کا عذاب نہیں آیا بلکہ 4 قسم کا عذاب آیا۔ ایک عذاب ہے خوفناک چیخ کی صورت میں، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، کہ صبح صبح ان پر ایک زوردار چیخ اور چگھاڑ کی صورت میں عذاب آیا۔ یہ جو آواز ہے، خوفناک آواز، یہ بھی بندے کو مار دیتی ہے۔ ویسے بھی دنیا میں بھی یہ تجربہ انسان کو ہو سکتا ہے کہ ایک دم اسے کوئی عجیب سی آواز آئے تو انسان ڈر جاتا ہے، تو انسان مر بھی سکتا ہے، خصوصاً وہ چیخ جو اللہ کا عذاب بن کر آئے۔ دوسرا عذاب یہ تھا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بستی کو الٹ دیا، یعنی نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا حصہ نیچے ہو۔ اس لیے انہی بستیوں کو مؤتفقات کہا گیا قرآن میں۔ مؤتفقہ والمؤتفقۃ اہوا، یا مؤتفقات کا جمع لفظ ہے ان بستیوں کے لیے۔ مؤتفقہ کہتے ہیں الٹی یا پلٹائی ہوئی بستی، یعنی وہ بستی جس کو الٹ دیا گیا ہو اس کو مؤتفقہ کہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا عذاب تھا کہ نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا نیچے۔ اور تیسرا عذاب تھا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، کہ ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور کسی قوم پر پتھروں کی بارش نہیں برسی، ان پر پتھروں کا بھی برسا۔ اور چوتھا عذاب جو تھا وہ عمومی تو نہیں تھا، خصوصی تھا، یعنی سب افراد پہ وہ عذاب نہیں آیا لیکن چند افراد پہ آیا۔ اور وہ عذاب کیا تھا فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، کہ ان کو اللہ نے اندھا کر دیا۔ کچھ لوگ جو ہے اس گناہ کی کیفیت میں اندھے کر دیے گئے۔ تو قوم لوط ہے جس پر یہ 4 قسم کے عذاب آئے، اور اس وقت جہاں پہ ہے اس کی جو آثار ہیں، ویسے جو آرکیالوجسٹ ہیں دنیا کے، خصوصاً امریکہ کے ماہرین نے یہ اسی 2000 میں ہی، اسی صدی میں ہی وہاں جو تحقیق کی ہے آثار قدیمہ کی، اور ان کے آثار ڈھونڈے ہیں۔ تل الحمام ایک جگہ ہے، اور یہ جو جگہ ہے یہ ڈیڈ سی ہے۔ یہ بستیاں جو ہیں اب یہ اس سمندر کا حصہ ہے جسے دنیا میں بحر مردار کہا جاتا ہے، البحر المیت۔ اور یہ جو دریا ہے یہ 3 ملکوں کے درمیان ہے۔ ایک طرف فلسطین ہے، ویسٹ بینک جس کو کہتے ہیں، مغربی کنارہ، وہ اسی ڈیڈ سی کا مغربی کنارہ ہے جو فلسطین کا حصہ ہے، اور اس کے جنوب اور مغرب میں اسرائیل ہے، اور اس کے مشرق میں وہ اردن ہے۔ تو لہٰذا یہ 3 ملک جو ہیں انہی کے درمیان ایک سمندر ہے، ڈیڈ سی، جس کو البحر المیت کہتے ہیں۔ اور دنیا کا یہ جو سمندر ہے یہ بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہ واحد سمندر ہے کہ جس میں سمندری حیات بالکل ممکن نہیں ہے۔ اس میں نہ کوئی اینیملز ہو سکتے ہیں، نہ پلانٹس ہو سکتے ہیں۔ جو سمندر میں چیزیں ہوتی ہیں، پودے اگتے ہیں سمندر میں، یا سمندر میں حیوانات ہو سکتے ہیں، مچھلی وغیرہ،
لیکن یہ واحد سمندر ہے دنیا کا کہ جہاں کوئی زندگی نہیں ہے، اس لیے اس کو البحر المیت کہا گیا، اور ڈیڈ سی انگریزی میں کہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوئسٹ پوائنٹ سی لیول کے لحاظ سے، جو سطح سمندر سے چیزوں کی بلندی ناپی جاتی ہے، تو یہ لوئسٹ پوائنٹ ہے، آپ اس کو گوگل میں بھی دے سکتے ہیں، سب سے نچلی جگہ ہے، اس سے بڑھ کے اور زمین میں کوئی پست جگہ نہیں۔ اس کی وجہ وہ پتھروں کی بارش ہے جو ان بستیوں پر ہوئی اللہ کے عذاب کی صورت میں، اور یہ جگہ جو ہے یہ تقریباً مور دین 400 میٹر یہ لوور دین سی لیول ہے، یعنی یہ سطح سمندر سے 400 میٹر نیچے ہے یہ جگہ، اور یہ واحد جگہ ہے یعنی دنیا کی، اتنا اور لوئسٹ پوائنٹ نہیں ہے جتنا یہ ہے 400 میٹر، یہ عام جو سی لیول ہے اس سے یہ نچلی جگہ ہے، اس لیے پانی اس طرف آتا تو ہے لیکن واپس نہیں جاتا۔ اور اس میں سمندری حیات نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اس کا بہت زیادہ سالٹی ہونا ہے، یعنی اس کا جو ہے بہت کھارا پانی ہے، کیونکہ پانی ہر طرف سے ادھر آتا تو ہے لیکن واپس نہیں جاتا، پانی جو ہے وہ بخارات کی صورت میں اڑ جاتا ہے، اور پانی میں وہ جو نمکین حصہ ہے وہ یہاں رہ جاتا ہے، لہٰذا وہ اتنا گویا حد سے بڑھ کے سالٹی ہے کہ اس میں کوئی زندگی ممکن نہیں، نہ پلانٹس کی یا پودوں کی، اور نہ ہی مچھلی وغیرہ کوئی چیز میں زندہ رہ سکتی۔ یہ تو ہے اس کی فزیکل کنڈیشن اس وقت، لیکن اس کی جو وجوہات ہیں اس کے پیچھے وہ تو قرآن نے بیان فرمائی ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے کہ آج تک وہاں کوئی زندہ چیز ممکن نہیں ہے۔ تو یہ اس پر ایک کتاب بھی چھپی ہے، ڈسکورنگ دا سٹی آف سوڈم، انگریزی میں اس جگہ کو سوڈم کہتے ہیں، عربی میں سدوم کہتے ہیں۔ اس جگہ حضرت لوط علیہ السلام تشریف لائے تھے نبی بن کر، اس بستی کا مین جو دارالخلافہ تھا ان 4 یا 5 بستیوں کا، بڑی بستی سدوم تھی، اسی سے ساڈم ہے، اور اسی سے ساڈمی ہے وہ گناہ جس وجہ سے اس بستی پر، بستی والوں پر اللہ کا عذاب آیا۔ اس پر یہ پوری کتاب ہے، اس کے آثار قدیمہ، جو تل الحمام ایک جگہ ہے، تو وہاں جو آثار سامنے آئے ہیں، تو یہ 2 ایکسپرٹس ہیں یا ریسرچرز ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، ڈاکٹر اسٹیون کالنز اور ڈاکٹر لٹائن سی اسکاٹ، ڈاکٹر اسکاٹ۔ تو انہوں نے جو نتیجہ نکالا ہے وہ یہ ہے، اس بستی کے آثار بتاتے ہیں کہ یہ دفعتاً ختم ہوئی تھی ساری بستی، یعنی ایک دم ختم ہوئی ہے، یعنی جیسے نیچرلی کوئی بستیاں اجڑتی ہیں دنیا میں، وہ آثار اپنے طور پہ پتہ دیتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی، لیکن یہ بستی جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک دم ختم ہوئی، تو ایک دم خاتمے کی وجہ جو ہے وہ قرآن نے بیان فرمائی۔ تو یہ جو 4-5 بستیاں ہیں ان کو مفسرین نے بیان فرمایا، قرآن نے تو نام نہیں لیا کسی بستی کا، صرف مؤتفقات کہا، پلٹائی ہوئی بستیاں یا الٹی بستیاں، لیکن جو نام پھر مفسرین نے مختلف احادیث کی یا اسرائیلی روایت کی صورت میں گنوائے ہیں وہ یہ ہیں، ایک تو سدوم مین بستی ہو گئی، اس کا جو دارالخلافہ تھا، اور ساتھ اس کے عمورہ، انگریزی میں اس کو گمورہ کہتے ہیں، اور ایک ادمہ، اور دوسری سبوجیم، اور ایک صغر، اس کا نام ایک بالا بھی ہے۔ یہ جو صغر بستی ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ تباہ نہیں ہوئی تھی، باقی 4 بستیاں تباہ ہوئی تھیں، سدوم بھی تباہ ہو گئی، عمورہ بھی تباہ ہوئی، ادمہ بھی، سبوجیم بھی، لیکن بالا یہ جس کا نام صغر تھا، حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے پہلے جب حکم فرمایا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریے، ہجرت فرمائیے کیونکہ یہاں عذاب آنے والا ہے، تو آپ جس بستی میں تشریف لے گئے تھے وہ یہ صغر تھی، ایک روایت یہ ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے ہجرت کرنے کا کہا گیا، اور اس میں ایک دلچسپ معاملہ اس کی انفرادیت کے حوالے سے یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر یہ جو عذاب آیا ہے، اس عذاب کے ساتھ جب کہا گیا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، کہ اے لوط علیہ السلام آپ اپنے گھر والوں کو رات کے کچھ حصے میں لے جائیے کیونکہ عذاب آنے والا ہے، تو اب کتنے لوگ تھے اس بستی میں جو مسلمان تھے؟ کیونکہ قرآن نے ہر جگہ کہا ہے کہ ہم نے ایمان والوں کو نجات عطا فرمائی، جہاں بھی عذاب آیا ہے ایمان والے اس سے محفوظ رہے اللہ کے فضل سے۔ اب یہاں قرآن کریم فرماتا ہے کہ ایک ہی گھر تھا مسلمانوں، فما وجدنا فیہا الا، ہاں ایک ہی گھر، پوری بستی میں ایک ہی گھر تھا مسلمانوں کا جو بچا ہے، یہ 27ویں پالے کے شروع میں ایک ہی گھر بچا ہے۔ وہ گھر کون سا تھا؟ خود حضرت لوط علیہ السلام کا اپنا گھر تھا،
ان کے گھر کے علاوہ کوئی مسلمان نہیں ہوا۔ 4 لاکھ آبادی تھی ان بستیوں کی، ایک بندے نے بھی کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہوا، اللہ کے احکام کی طرف نہیں آیا۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں بھی ان کی بیوی ان کے ساتھ نہیں تھی، وہ کفار کا حصہ تھی۔ ان کی صرف 2 بیٹیاں اور حضرت لوط علیہ السلام خود، بس یہ مسلمان تھے۔ آپ تو خود نبی تھے، آپ کی 2 بیٹیاں مسلمان تھیں، بس یہ گھر تھا، یہ گھرانہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ تو اس لیے ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اس کے خوف سے اور غضب سے۔ اب یہ گناہ کون سا ہے کہ جس گناہ کی وجہ سے 4 قسم کے عذاب آئے ہیں ایک بستی پر، جیسے میں نے عرض کیا ہے، باقی کسی قوم پر کئی عذاب نہیں آئے، ایک ہی عذاب آیا۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا گناہ جو ہے وہ لواطت ہے یا ہومو سیکشوالٹی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو بیان فرمایا کہ انکم لتأتون الرجال شہوۃ من دون النساء، کہ تم بجائے مردوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ اپنی جنسی خواہش پوری کرنے کے، تم مردوں کے ساتھ جنسی خواہش پوری کرتے۔ اور یہ وہ گناہ تھا کہ جس گناہ کے یہ موجب تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم کیسی فحاشی میں پڑے ہو، تم سے پہلے اس دنیا میں کسی نے یہ گناہ نہیں کیا جو تمہارے گندے ذہنوں میں آیا ہے۔ یہ وہ برائی ہے، یہ وہ گناہ ہے، یعنی ہومو سیکشوالٹی، یعنی جس کو بہیمیت بھی نہیں کہہ سکتے۔ ویسے بدتر گناہوں کے لیے ہم انسان کی فطرت کو کہتے ہیں کہ وہ جانوروں جیسا ہے، جیسے قرآن نے کہا انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا، کہ وہ جانوروں سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ وہ کیفیت ہے کہ اس میں اللہ نے انہیں جانور بھی نہیں کہا، کیونکہ جانور بھی یہ کام نہیں کرتا جو ان انسانوں کے ذہنوں میں آیا، ان گندے ذہنوں میں جو یہ کام آیا۔ اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی کے ساتھ بیان کیا، اتنا ناپسند فرمایا اس گناہ کو اور اس فعل کو۔ اور پھر اس گناہ کی وجہ سے جو ان پر عذاب آئے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے کہ وہ ایک قسم کا عذاب نہیں آیا بلکہ 4 قسم کے عذاب آئے۔ اب تھوڑی سی تفصیل حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ خود کون تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے ہیں۔ آپ کے بھائی تھے حضرت ہاران بن طارخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہیں۔ ان کے بیٹے ہیں حضرت لوط بن ہاران بن طارخ، اور کچھ مفسرین نے ہاران کو ہارون بھی لکھا ہے، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہ دونوں نام جو ہیں وہ تاریخ میں ملتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام جو بھتیجے ہیں وہ حضرت ابراہیم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ فآمن لہ لوط، سورۃ عنکبوت میں کہا گیا حضرت ابراہیم پر حضرت لوط ایمان لائے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو، یہ اصل بابل کے رہنے والے تھے، عراق کے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تو وہ فلسطین کے علاقے میں تشریف لے گئے اپنے پیغام رسالت کے لیے، اور حضرت لوط کو حکم ہوا کہ وہ اہل سدوم کی طرف آئیں، یعنی ساڈم انگریزی میں جس کو کہتے ہیں، یعنی سدوم وہ بستی جو تھی، اور پھر اس کے ساتھ یہ اور بستیاں تھیں جن کا ذکر کیا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کو یہاں آنے کا حکم ہوا۔ تو اس جگہ حضرت لوط علیہ السلام کی اپنی قوم کا اور کوئی شخص نہیں تھا، کیونکہ آپ اجنبی تھے، آپ کے رشتہ دار یہاں پہ کوئی نہیں تھے اس علاقے میں۔ یہ اب اردن کے ساتھ ہی ہے یہ علاقہ، ویسے تو ڈیڈ سی کا حصہ ہے، اب اس پر وہی مردہ سمندر ہے اس پر سارا، اس کا خصوصاً اس کے جو جنوب مشرقی حصہ ہے وہاں یہ بستیاں تھیں، خصوصاً جو سدوم ہے اسی سمندر کے اندر ہی ہیں، اگرچہ اس کے ساتھ بھی کچھ آثار ہیں جو تلا الحمام کا علاقہ ہے اردن کا۔ تو یہ اس جگہ پہ حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے تشریف لائے۔ اور قرآن کریم نے مؤتفقات کی صورت میں ان بستیوں کا ذکر کیا، مثلا یہ 2 آیتیں ہیں، الم یأتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات، کہ آپ کے پاس ان کی خبر نہیں آئی جو ان سے پہلے تھے، ان کے پاس ان کی خبر نہیں آئی کفار مکہ سے پہلے جو قومیں گزری ہیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم اور اصحاب مدین یعنی قوم شعیب، اور والمؤتفقات، اور ان الٹی بستیوں کی خبر ان کے پاس نہیں پہنچی۔ اتتہم رسلہم بالبینات، ان کی طرف بھی ہمارے نبی روشن نشانیاں لے کر تشریف لائے تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ دوسری جگہ اس کو واحد کے صیغہ سے کہا گیا والمؤتفقۃ اہوا فغشاھا ما غشا، اور پلٹائی ہوئی بستیاں اہوا، انہیں اوپر سے نیچے دے مارا،
اللہ تعالیٰ نے، فغشاها ما غشا، اور اسے گھیر لیا جس چیز نے گھیر لیا، یعنی عذاب آنے کے بعد انہیں کسی چیز نے گھیر لیا۔ اب جس چیز نے گھیرا ہے وہ کیا ہے، قرآن نے اس کا نام نہیں لیا۔ مفسرین نے دو اس کے مفاہیم بیان فرمائے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ گھیرنے والا وہ جو پتھروں کی بارش تھی اس نے گھیر لیا، یعنی بستی کے اوپر پورا پتھر ہی پتھر ہو گئے چونکہ پتھروں کی بارشیں برسی۔ اور دوسرا کہا گیا فغشاها مغشا، گھیرنے والا جو ہے وہ خود سمندر ہے، کیونکہ یہ اسی ڈیڈ سی میں ہے اس وقت، تو سمندر کے پانی نے اس جگہ پوری کو گھیر لیا جس جگہ اللہ کا عذاب آیا۔ تو یہ الٹ دی گئی تھی یہ بستی، جس کو مؤتفقہ اللہ نے الٹ دی گئی بستی ہی کہا۔ دوسری جگہ فرمایا وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ، فرعون نے، اس سے پہلے لوگوں نے، اور مؤتفقات نے گناہ کیے، یعنی جو ان الٹائی ہوئی بستیوں میں رہنے والے لوگ تھے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے انہوں نے پھر عذاب بھگتا۔ اب اس کو قرآن کریم نے جو بیان فرمایا ہے قصہ لوط کو مختلف صورتوں میں، ان کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ آپ کا اسم گرامی جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کا وہ 26 دفعہ ہے تقریباً قرآن کریم میں، لیکن آپ کا ذکر یعنی ضمیروں یا پروناؤنس کی صورت میں یا اسماء کی صورت میں سب ملا کر دیکھیں تو 40 مرتبہ کے قریب آپ کا ذکر خیر ہے۔ اور کچھ صورتوں میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ ہے، جیسے باقی تمام واقعات کا آپ سن چکے ہیں، اور کچھ میں مختصر ذکر ہے۔ جن میں تفصیلی ذکر ہے وہ یہ صورتیں ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ جن میں تفصیل سے بیان فرمایا گیا، سورۃ الاعراف ہے، سورۃ ہود ہے، سورۃ الحجر ہے، سورۃ الانبیاء، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ عنکبوت اور سورۃ القمر۔ اور مختصراً جہاں ذکر ہوا وہ سورۃ الانعام، سورۃ الحج، سورۃ الصافات، سورۃ صاد، سورۃ قاف، سورۃ تحریم اور سورۃ الحاقہ، ان میں مختصراً ذکر ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے اس واقعے کے جو مختلف مناہج ہیں، مختلف عناصر ہیں یا مختلف پہلو ہیں یا مرحلے ہیں جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں، اس کی تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے ہر نبی کا پیغام ہے وہ دعوت الی اللہ ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور کوئی اجر طلب نہیں کرتے تھے سب نبی، تو وہی پیغام حضرت لوط علیہ السلام کا وحدہ لا شریک رب کی طرف بلانے کا، اس کی عبادت کا، اس کے حضور جھکنے کا، اور اپنے نفع کی خود فکر کرنے کا۔ یہ جس طرح ہر نبی کا پیغام تھا توحید کا، یہی پیغام حضرت لوط علیہ السلام نے پہنچایا۔ اور پھر جو ان کا یہ جرم تھا، اگرچہ ایک ہی جرم تھا جس کو بہت زیادہ بیان فرمایا گیا، لیکن دو اور جرم بھی ایک جگہ قرآن نے بیان فرمائے جو اسی جرم کو گویا اور گمبھیر بناتے ہیں۔ پہلا جرم جو بڑا جرم ہے وہ یہی ان کا لواطت ہے یا ہوموسیکشوالٹی ہے یا ساڈمی ہے، کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تأتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، کیا تم نے بدکاری اور فحاشی کی ایک ایسی قسم ایجاد کر لی ہے کہ تم سے پہلے کسی کے دماغ میں بھی نہیں آئی، یعنی تم گناہوں کے باب میں اتنے گئے گزرے ہو کہ تم نے انسانیت کی حد تو پھلانگی تھی، تم نے حیوانیت کی حد بھی پھیلانگی تھی، کہ کوئی جانور بھی اس طرف متوجہ نہیں ہوتا جو خیال تمہارے گندے ذہنوں میں آیا ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ اِنَّکُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، کہ تم بجائے عورتوں سے، جو ایک نیچرل اور فطری طریقہ ہے نکاح کی صورت میں جذبات کے تسکین کا، تم نے مردوں کے ساتھ ان جذبات کی تسکین کو پسند کیا ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، ان کے لیے 3 لفظ قرآن نے بولے ہیں، بل انتم قوم مسرفون، بل انتم قوم عادون، بل انتم قوم تجہلون، تم حد سے بڑھنے والی قوم، یعنی جنہوں نے انسانیت کی حد بھی پھلانگی، جنہوں نے حیوانیت کی حد بھی پھیلانگی، قوم عادون، قوم مسرفون اور قوم تجہلون۔ قرآن نے کہا کہ تم سے جاہل اور کوئی نہیں ہوگا، کہ تمہاری تو وہ جو ایک صاحب فطرت سلیم شخص ہوتا ہے اس کے ذہن میں کچھ روشنی تو ہوتی ہے، تم بالکل ہی محروم ہو ہر قسم کی روشنی سے اور ہدایت سے۔ یہی ذکر جو ہے یہ سورۃ اعراف کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں، سورۃ النحل میں بھی اس کو دہرایا گیا، وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، سورۃ النمل میں اس کو دہرایا گیا کہ تم اس بے حیائی کی طرف آتے ہو حالانکہ تم خود دیکھتے ہو، اللہ نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، عقل و شعور دیا ہے۔ اور جو 2 اور جرم اس کے ساتھ میں نے عرض کیا ہے کہ اس کو گمبھیر کرنے والے ہیں، ان کا ذکر سورۃ عنکبوت میں فرمایا گیا، أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ،
یعنی ایک تو وہ بے حیا تھے، دوسرا بے حیائی میں حد سے گزرے ہوئے تھے۔ کس طرح؟ جو آخری لفظ ہے وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، کہ تم بے حیائی کا یہ کام جو ہے وہ کھلم کھلا مجلسوں میں کرتے، یعنی حیا بھی ختم ہو گیا۔ ایک تو غلط کام کرنا ہے، دوسرا اس پر شرم اور حیا اور ندامت کا احساس بھی ختم ہو جائے کہ انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اگر فطرت سلیم ہو تو لوگوں سے چھپاتا ہے، لیکن یہ وہ بے حیا قوم تھی کہ فی نادیکم، کہ وہ اپنی مجلسوں میں یہ گناہ کرتے یا اس کا ذکر کرتے، اور پھر تقطعون السبیل، کہ لوگوں کا راستہ کاٹتے، یعنی راستے میں جاتے ہوئے لوگوں کو روک لیتے اس گناہ کے لیے، یا ویسے عموماً جیسے چور یا ڈاکے کے لیے، چوری یا ڈاکے کے لیے دوسروں کا راستہ کاٹنا ہے، تقطعون السبیل کا وہ معنی بھی ہے۔ لیکن علماء نے چونکہ ان کی بے حیائی جو ہے ایک ہی کو خاص طور پہ بیان کیا گیا، تو علماء نے اس کی نسبت بھی اسی سے کی ہے کہ ان کے راستے سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا، اتنے بے حیا تھے کہ گزرنے والوں کو بھی اگر ان میں کوئی بے ریش لڑکے ہیں تو ان کو پکڑ لیتے تھے۔ تو قرآن کریم نے ان کی اس بے حیائی کو بیان فرمایا جو حد سے گزری ہوئی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے جب اس بے حیائی سے انہیں روکا تو ان کے جواب کیا تھے، یہ بھی کئی جگہ قرآن نے بیان فرمایا۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون، سورۃ اعراف کے یہ لفظ ہیں کہ ان کی قوم کا یہی جواب تھا کہ انہیں شہر سے نکال دو، حضرت لوط کو شہر سے نکال دو، یہ بڑے پارسال لوگ ہیں، یعنی طنز کر رہے تھے، انہم اناس یتطہرون، یہ بہت نیک پاک ہے، انہیں شہر سے نکال دو، کیونکہ ہم سے انہیں گھن آتی ہے، ہم برے ہیں اور نعوذ باللہ یہ اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، لہٰذا انہیں یہاں سے نکال دو، یعنی یہ نبی کو تنزیہ یہ جملے انہوں نے کہے۔ تو ایک جگہ یہ ہے، پھر سورۃ نمل میں ہے فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون، وہی مفہوم ہے۔ پھر سورۃ شعراء میں فرمایا قالوا لئن لم ينتهي یا لوط لتكونن من المخرجین، کہ اے لوط علیہ السلام اگر آپ باز نہ آئے تو ہم آپ کو نکال دیں گے، بستی سے نکال دیں گے۔ اور پھر جو جس طرح پچھلی اقوام نے اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دی تو ان بدبختوں نے بھی وہ دعوت بھی دی۔ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں تو پھر اللہ کا عذاب لے آئیں، یعنی یہ جو آخری حد ہے تکبر کی اور ڈھٹائی کی اور ہٹ دھرمی کی، کہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا کہ اے نبی اگر آپ سچے ہیں کہ ہمارا یہ کام غلط ہے، اگر نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو پھر لے آئیں اللہ کا عذاب، نعوذ باللہ۔ تو یہ کلمات بھی انہیں تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام نے اسی طرح ان سے برات کا اظہار بھی کیا، اللہ تعالیٰ سے نجات بھی مانگی، قال انی لعملکم من القالین رب نجنی واہلی مما یعملون۔ تو شعراء میں ہے کہ آپ نے عرض کی اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ مجھے ان کا کام جو ہے، ان کا جو یہ گناہ ہے کسی صورت میں برداشت نہیں ہے، لہٰذا اے اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات عطا فرما۔ اور حضرت لوط علیہ السلام انہیں اس غیر فطری کام کو چھوڑ کر جو فطری طریقہ ہے اس انداز میں اظہار جذبات کے لیے دعوت دیتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک فطری طریقہ انسانوں کے لیے مقرر کیا ہے کہ آپ نکاح کریں اور نکاح کے ساتھ افزائش نسل ہو اور آپ کے جذبات کی تسکین ہو، اس کو اپنائیے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام کی یہ دعوت بھی کئی جگہ ہے، قال ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، کہ فرمایا کہ یہ جو میری قوم کی بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ جو نکاح کا طریقہ ہے آپ اس طریقے سے نکاح کریں اور یہ کام یہ جذبات کا اظہار کریں۔ تو انہوں نے کہا قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، کہ ہمارا ان سے کوئی کام نہیں، نعوذ باللہ، یہ جو نیچرل اور فطری طریقہ ہے اس طرف ہم نہیں جاتے بلکہ وہی کریں گے جو ہمارے دل میں ہے۔ قال هؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، سورۃ حجر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم اٹھا کے قرآن نے فرمایا کہ آپ کی عمر کی قسم، بے شک وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کی بات اور پیغام نہیں سن رہے تھے۔ قوم لوط پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہے اس کا ذکر کئی مقام پہ فرمایا گیا ہے، خصوصاً سورۃ ہود میں اس کا ذکر ہے، اور پھر سورۃ حجر میں بھی ہے، سورۃ ذاریات میں بھی ہے، اور اس ذکر میں ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی، پھر عذاب جب آیا ہے تو آپ کے قصے کا کچھ حصہ بھی یہاں پہ قرآن نے بیان فرمایا۔ مثلاً یہ 12ویں پارے میں جو سورۃ ہود ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا کہ ان کے پاس اللہ کے فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا
ابراہیم بالبشرا قالوا سلاما، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند فرشتے آئے، انہوں نے خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا، انہوں نے آ کے سلام کیا، انسانی شکل میں تھے اور لڑکوں کی شکل میں تھے وہ فرشتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا، قال سلام فما لبث ان جاء بعجل حنیذ۔ اب وہ مہمان تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور ایک بچڑا جو ہے گائے کا اسے ذبح کیا اور اس کے تکے بنائے، اسے بھونا، بعجل حنیذ، بھونا ہوا گوشت جو ہے اس کا وہ ان کے سامنے لا کے رکھ دیا، ان جوانوں کے سامنے، لڑکوں کی شکل میں جو آئے آپ کے پاس مہمان، تو جب سامنے رکھا، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه، آپ نے جب دیکھا کہ یہ کھا نہیں رہے، یعنی گوشت درمیان میں پڑا ہے اور وہ ہاتھ اپنے باندھ کے بیٹھے ہیں، آگے نہیں کرتے، ناکرہم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عجیب لگا کہ مہمان ہیں اور میں نے کھانا رکھا ہے اور یہ کھاتے نہیں ہیں، وأوجس منهم خیفہ، آپ کو خوف محسوس ہوا کہ یہ پتہ نہیں کیسے لوگ ہیں یا کس ارادے سے آئے ہیں کہ جو مہمان نوازی جو ہے اس کو بھی قبول نہیں کر رہے ہماری۔ قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، پھر وہ بولے فرشتے جب دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چہرے پر کچھ سوالیہ آثار ہیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف آئے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے گناہوں کی وجہ سے ان کے عذاب کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی جو حضرت سارہ علیہ السلام ہیں وہ پاس کھڑی تھی اور اس وقت بولی تھی، وامرأتہ قائمۃ فضحکت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، فرشتوں نے کہا کہ ان کے لیے تو عذاب لے کے آئے ہیں لیکن تمہارے لیے خوشخبری لے کے آئے ہیں۔ ایک ہی جماعت ہے فرشتوں کی، دو کام کرنے کے لیے بھیجی گئی اللہ کی طرف سے۔ حضرت ابراہیم کو خوشخبری ہے بیٹے کی، حضرت اسحاق علیہ السلام کی، اور حضرت اسحاق کے بعد پھر ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی بیٹے کی خوشخبری بھی ہے اور پوتے کی خوشخبری بھی ساتھ ہی ہے، ابھی بیٹا پیدا نہیں ہوا، پوتے کی بھی خوشخبری ساتھ ہے کہ ان کے بدن سے پھر ان کی صلب سے حضرت یعقوب علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ تو حضرت اسحاق کی خوشخبری دی، تو جب خوشخبری سنائی تو اس وقت حضرت سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم کی جو گھر والی ہیں، قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، کیونکہ قرآن میں فضحکت، حضرت سارہ نے جب یہ خوشخبری سنی تو وہ ہنسنے لگی اور ہنس کے کہا، فرشتوں نے پوچھا اتعجبین من امر اللہ ہے، پہلے ان کا اپنا سوال تھا، تعجب تھا، یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا، انہوں نے کہا کہ میں ابھی بچہ پیدا کروں گی کہ میں بوڑھی ہوں اور میرا خامد بھی بوڑھا ہے، ہم دونوں بوڑھے ہیں اور اب ہمارا بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کہ آپ اللہ کے حکم سے، اس کے امر سے تعجب کرتی ہیں، وہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے نبی کے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں، یہ فرشتوں کی دعا ہے، اور یہ نبی کے گھر والوں کے لیے ایک عظیم انفرادیت ہے اور شرف ہے کہ فرشتے بھی ان پر رحمت اور برکت کی دعائیں بھیجتے ہیں۔ فرمایا اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے تو خود خوف زدہ ہوئے تھے فرشتوں سے، جب پہچان نہیں پائے، لیکن جب فرشتوں نے خوشخبری سنائی اور جان گئے کہ یہ فرشتے ہیں، تو فلما ذهب عن ابراہیم الرو، حضرت ابراہیم کا خوف دور ہوا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اور وجاءت البشریٰ، جب خوشخبری بھی ان کے پاس آ گئی، یجادلنا فی قوم لوط، اب وہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں ہم سے بحث کرنے لگے۔ پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام خود ان سے خوف آپ کو محسوس ہوا، جب پتہ چل گیا کہ فرشتے ہیں اور پھر خوشخبری بھی سنا دی آپ کو، تو اب آپ کا خوف دور ہو گیا تھا، لہٰذا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ گزارش کرنے لگے کہ ابراہیم حضرت لوط کی قوم کو معاف کر دیجیے، جو عذاب کا فیصلہ ہے آپ وہ عذاب جو ہے اس کو فیصلے کو مؤخر کر دیجیے۔ ان ابراہیم حلیم اواہ منیب، اللہ تعالیٰ نے اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین صفتیں بیان فرمائیں کہ وہ بہت ہی حلم والے تھے، اللہ کی طرف بہت ہی انابت اور رجوع فرمانے والے تھے، اور بہت زیادہ یعنی ان کی اس خوبصورت مزاج جو تھا، اس کا حسن تھا، قرآن نے اس کو بیان فرمایا، لیکن ساتھ ہی فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ہم نے کہا کہ اے ابراہیم یہ بات چھوڑیے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ عذاب ٹل جائے، عذاب ٹلنے والا نہیں ہے، انہ قد جاء امر ربک، اب اللہ کا امر آ گیا ہے، اللہ کا حکم پہنچ گیا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اب یہ عذاب ان پر آنے والا ہے اور یہ
ٹلنے والا نہیں ہے کسی صورت، یہ عذاب ان پر آ کے رہے گا۔ اور وہ فرشتے پھر آگے واقعہ یہاں بھی ہے اور اگلی دو صورتوں جو عرض کی ہیں ان میں بھی ہے کہ پھر یہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے۔ اب فرشتے چونکہ حسین اور خوبصورت لڑکوں کی صورت میں تھے اور یہی مسئلہ تھا قوم لوط کا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ لڑکے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں آئے ہیں تو وہ بدبخت جو ہے اپنے اسی برے ارادے سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آ گئے۔ تو اس کو بیان فرمایا، یہ سورۃ ہود کی آیتیں ہیں، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ۔ جب حضرت لوط نے دیکھا کہ یہ میرے مہمان آ گئے ہیں، اب ظاہر ہے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی اس وقت ظاہری شکل سے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ کون ہے، تو وہ جوان تھے، لڑکے تھے، آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ آپ جب انہیں دیکھا تو پہلے تو فرمایا حضرت حضرت لوط علیہ السلام ڈر گئے، هَٰذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، یہ تو بڑا آج مشکل دن ہے کہ یہ لڑکے ہیں مجھ سے ملنے آئے ہیں اور اپنی قوم کی بدبختی کو جانتے تھے کہ جب وہ دیکھیں گے ان لڑکوں کو تو میرے مہمان ہوں گے اور مہمانوں کی عزت پہ حملہ ہو جائے یا انہیں کسی تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے تو آپ کو یہ پریشانی لاحق ہوئی۔ اور پھر وجاءہ قومہ یہرعون، جو آپ کو خطرہ تھا وہی ہوا کہ آپ کی قوم جو ہے وہ بھی بھاگتے ہوئے آپ کی طرف آ گئے۔ وقال ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اس سے پہلے بھی بدکار تھے، اب مزید برے ارادے سے آئے۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی هن اطهر لكم، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو خواتین پیدا کی ہیں، لڑکیاں ہیں، وہ ظاہر مردوں کے لیے ہیں اور مرد ان کے لیے ہیں، الطیبات للطیبین یا الخبیثات للخبیثات، جو بھی ہو بہرحال ہے تو یہ انداز اور طریقہ کہ مرد اور عورت کا جو ملاپ ہے زوج کی صورت میں اللہ نے اس کو مشروع فرمایا ہے اور نکاح کی صورت میں اجازت دی ہے، تو یہ کام کرو۔ ان بدبختوں نے اپنی بات پہ ڈٹے رہے۔ حضرت لوط علیہ السلام اب ان سے منت سماجت کرتے رہے کہ میرے مہمان ہیں اور آپ دفع ہو جائیں کہیں۔ آخر ان مہمانوں نے خود کہا، قالوا یا لوط انا رسل ربک لن یصل، اے لوط ہم لڑکے نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں، لن یصلوا الیک، یہ کسی صورت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ ان سے بے فکر ہو جائیے، یہ جانے اور ہم جانے۔ آپ یہ کام کریں، فاسر بأہلک بقطع من اللیل ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک انہ مصیبها ما اصابهم، آپ ایسا کریں کہ آپ رات کے وقت اس بستی کو چھوڑ دیں اور آپ فلاں جگہ محفوظ جگہ چلے جائیں، اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے جائیں، الا امرأتک، سوائے اپنی بیوی کے، چونکہ وہ آپ کا حصہ نہیں ہے، وہ ان کا حصہ، انہ مصیبها ما اصابهم، اسے بھی وہی عذاب پہنچے گا جو انہیں پہنچے گا قوم کو، لہذا آپ اپنے دوسرے گھر والوں کو تو لے جائیں لیکن بیوی کو نہ لے جائیں۔ اور وہ جو دوسرے گھر والے تھے وہ آپ کی صرف 2 بیٹیاں تھیں اور ایک آپ خود تھے، اور ساتھ یہ شرط تھی لا یلتفت منکم احد، کہ آپ پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا، جب جانے لگے تو آپ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ پیچھے نہ دیکھے، بس آگے کی طرف دیکھتے جائیں اور آگے چلتے جائیں۔ اسی کو پھر سورۃ حجر میں بھی بیان فرمایا، ان موعدہم الصبح، ساتھ ہی فرمایا کہ صبح ان کی وعید ہے، صبح جو ہے ان پر عذاب آنا ہے، الیس الصبح بقریب، اور کیا صبح قریب نہیں ہے، زیادہ وقت نہیں ہے صبح میں، صبح ہونے والی ہے، بس آپ رات کے وقت تشریف لے جائیے اپنی فیملی کے ساتھ، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیے۔ واتبع ادبارہم، ساتھ فرمایا سورۃ حجر میں، اور یہ حکم فرمایا کہ صبح تک ان پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا پھر تفصیلی بیان ہے، یہ بھی سب صورتوں میں یہ جو عرض کی ہیں پہلے تفصیلی اور مختصراً ہر جگہ۔ تو یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، اس کا استثناء کیا گیا ہے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کا حصہ نہیں، وہ کفار کا حصہ ہے، کیونکہ وہ آپ کے پیغام پر لبیک کہنے والی نہیں ہے۔ تو اس کو بیان فرمایا مثلا سورۃ عنکبوت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس وہ فرشتے پہنچے تو بتایا کہ انا مہلک هذه القرية، ہم اس بستی کو تباہ کرنے آئے ہیں جو قوم لوط کی بستی ہے، ان اہلھا کانوا ظالمین، وہاں رہنے والے ظالم ہیں، قال ان فیہا لوطا، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل فطری طور پر جو ایک محبت ہوتی ہے نیک لوگوں کے ساتھ بھی، ایمان والوں کے ساتھ بھی، جو نبی کے دل میں ہوگی وہ کتنی زیادہ ہوگی، تو انہوں نے کہا فرشتوں سے کہ اے فرشتوں وہاں تو لوط بھی رہتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ انا مہلک هذه القرية، ہم بستی کو پلٹنے لگے ہیں، ہلاک کرنے لگے ہیں، اس بستی میں تو حضرت لوط خود بھی ہے۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا نحن اعلم بمن فيها، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے وہاں کون کون ہے۔ فرشتوں نے کہا ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے، لننجینہ واہلہ، ہم انہیں بھی نجات دیں گے
ان کے گھر والوں کو بھی نجات دیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی جو عذاب کا شکار بننے والے ہیں، لہذا وہ بھی بچ جائیں گے، حضرت لوط بھی اور ان کے گھر والے بھی، سوائے ان کی بیوی کے۔ اب پھر عذاب الہی کا پھر نزول ہے، قرآن نے اس کو بیان فرمایا۔ ایک آیت، ایک جگہ تو میں نے آپ کے سامنے پہلے پڑھی ہے کہ جس میں دو جگہ، بلکہ ایک جگہ 3 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے، وہ سورۃ حجر کی آیتیں ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ، صبح صبح ان پر تیز اور زوردار چیخ اور خوفناک چیخ کی صورت میں عذاب آیا۔ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، اور پھر اوپر والا حصہ نیچے، نیچے والا اوپر کر دیا گیا۔ اور روایات میں ہے، اگرچہ قرآن میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ کیسے اوپر نیچے کیا گیا، لیکن روایات میں، تفسیر ابن ابی حاتم وغیرہ میں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوری بستی، ان بستیوں کو، اس ایریا کو اپنے ایک پر اٹھا لیا اور وہ آسمانوں تک لے گئے، آسمانوں تک گئے، یہاں تک کہ آسمان والوں نے اس زمین پر جو مویشی تھے اس بستی کے، ان کی آوازیں سنی، کتوں کی آوازیں سنی، مرغوں کی آوازیں سنی آسمان کے فرشتوں نے، پھر وہاں سے اللہ کے حکم سے انہوں نے پھر الٹا پھینکا اس پوری بستی کو اللہ کے عذاب کی صورت میں۔ تو قرآن نے اتنا بیان کیا کہ اوپر والا حصہ نیچے کر دیا گیا، نیچے والا اوپر۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، سورۃ حجر میں ہے کہ پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ اور پھر سورۃ ہود میں جو آیتیں ہیں، وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، یہاں منضود کا اضافہ بھی ہے، مسلسل ان پر پتھر برستے رہے بارش کی صورت میں۔ اور پتھروں کی کیفیت کیا تھی؟ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، یہ بات بھی کئی جگہ بیان کی گئی کہ وہ پتھر نشان زدہ تھے، ہر پتھر پر بندے کا نام لکھا ہوا تھا کہ اس نے کس کو مارنا ہے، ایسا نہیں تھا کہ کسی طریقے سے ان کا نشانہ جو ہے وہ خطا ہو جائے۔ مُصَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ، نشان زدہ پتھر تھے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی، اس کا ذکر بھی کئی جگہ ہے۔ فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، ہم نے انہیں بھی نجات دی، ان کے گھر والوں کو بھی، سوائے ان کی بیوی کے۔ سورۃ اعراف کے کی کلمات ہیں۔ اور سورۃ شعراء میں ان کی بیوی کو عجوز کہا گیا، فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، کہ ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات دی، لیکن بڑھیا کو ہم نے عذاب والوں کے ساتھ شامل کر دی۔ ان کی بیوی کو وہاں بڑھیا کہا، اکثر تو الا امرأتہ کہا ان کی بیوی، لیکن اس وقت بوڑھی ہوں گی تو عجوزن کہا سورۃ شعراء میں۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر باقی سب کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اب یہ قبولیت کا دیکھیں آپ کہ 4 لاکھ لوگوں میں سے حضرت لوط کے گھر میں بھی ان کی 2 بچیوں نے کلمہ پڑھا ہے، پورے شہر اسی کی طرح رہے جیسے وہ گمراہ تھے، اس سے گمراہ تھے، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ شامل تھی، حضرت لوط کے ساتھ شامل نہیں ہوئی۔ اب اس خصوصاً واقعے سے یا دیگر جو واقعات ہیں جو عبرت کا سامان ہے، ان میں ایک تو خود یہ چیز ہے کہ قرآن نے بار بار بیان فرمایا کہ ہم نے ان کی جو عبرت والی نشانیاں ہیں، بستیاں ہیں، انہیں باقی رکھا ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، تاکہ آپ دیکھیں کہ مجرم قوم کا ٹھکانہ یا ان کی آخرت یا ان کا جو نتیجہ ہے وہ کیا تھا عذاب کی صورت میں۔ اور سورۃ حجر میں فرمایا ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، ان میں اہل فراست کے لیے نشانیاں ہیں اس واقعہ میں۔ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ، اور یہ جو بستیاں ہیں یا یہ سورۃ حجر کی آیتیں ہیں کہ وہ عام راستے پر واقع ہے۔ یہ جو راستہ تھا، شام جب جاتے تھے اہل مکہ تو وہ اسی راستے سے شام جاتے تھے، یعنی اردن سے ہو کر، اور اردن کا ظاہر یہ بالکل جنوبی حصہ ہے، اس کے ساتھ ہی یہ ڈیڈ سی شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے ساتھ سے گزرتے تھے۔ تو یہ وہی جگہ تھی جہاں اس وقت آثار موجود تھے، اور قرآن نے ان آثار کا ذکر فرمایا وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، سورۃ عنکبوت میں فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ایک واضح اور کھلی نشانی جو ہے وہ باقی رکھی ہے عقل والوں کے لیے۔ تو آج جو میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو کھدائیاں ہوئی ہیں اس صدی میں، اور یہ 2013 میں کتاب لکھی گئی ہے ڈسکورنگ دا سٹی آف ساڈم، تو انہوں نے جو جن آثار کا ذکر کیا ہے، تو قرآن نے صدیوں پہلے یہ کہا ہے کہ ان کے آثار موجود ہیں، تباہ شدہ بستیوں کے جو آثار ہیں وہ موجود ہیں، اس کا قرآن نے پہلے ہی ذکر فرما دیا۔ وَتَرَكْنَا فِيهَا آیَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ،
اور جو عذاب علیم سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہم نے نشانی باقی رکھی ہے، یعنی ان کے آثار کے موجود ہونے کا بھی قرآن نے اعلان فرمایا۔ اور یہ جو فعل شنی ہے، یعنی ایک بہت ہی برا اور غیر فطری، غیر شرعی تو ہے، غیر قانونی تو ہے، یہ غیر فطری بھی ہے، یعنی کوئی انسان جو ہے بلکہ کوئی حیوان بھی اس طرف مائل نہیں ہوتا، یہ جانوروں کا کام ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس کو اس قسم کا گناہ کرتے ہوئے دیکھو جو قوم لوط کا ہے، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به۔ اگر آپ دیکھیں کہ قوم لوط کا عمل کوئی کر رہا ہے، یعنی لڑکا لڑکے کے ساتھ یہ جو بے حیائی کا کام کرے، تو حضور نے فرمایا کہ فاعل کو بھی قتل کر دو، مفعول کو بھی قتل کر دو، دونوں کو قتل کر دو، یہ سزا حدیث پاک نے بیان فرمائی، ان کی سزا قتل ہے۔ تو یہ اتنا بہیمانہ فعل ہے، بلکہ لفظ بہیمانہ بھی اس کے لیے کم ہے، کیونکہ بہیمانہ کا مطلب ہے جانوروں والا، تو یہ چونکہ جانوروں والا بھی نہیں ہے، اس سے بھی مختلف ہے اور گیا گزرا ہے، تو اس کا کیا نام اس کو دیا جائے؟ تو قرآن کریم نے جس طرح اس کو تأتون الفاحشہ فرمایا کہ یہ بے حیائی کا وہ کام ہے کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس سے پہلے کسی کے دماغ میں نہیں آیا سوائے ان بدبختوں کے، تو یہ موجد ہیں اس گناہ کی۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا یہ جو میسج ہے، جو پیغام ہے، اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے، تو سب سے پہلے تو دعوت نبوی کے جو مناہج ہیں یا انداز ہیں، طریقے ہیں، ترغیب کے بھی اور ترہیب کے بھی حضرت لوط علیہ السلام نے وہ سب اختیار فرمائے، یعنی کبھی رغبت دلائی ہے اور کبھی انہیں ڈرایا ہے۔ یعنی نبی جو ہیں وہ بشیر اور نذیر ہوتے ہیں، رسلا مبشرین و منذرین، قرآن نے کہا کہ رسول مبشر بھی ہوتے ہیں اور منذر بھی ہوتے ہیں، نذیر بھی ہوتے ہیں، ڈراتے بھی ہیں عذاب سے، اللہ کے غضب اور ناراضگی سے، اور رغبت بھی دلاتے ہیں اللہ کی رحمت، اس کے فضل اور جنت کی اور اچھے ٹھکانوں کی۔ یہ دونوں کام حضرت لوط علیہ السلام بھی کرتے رہے، یعنی کبھی انہیں فطری راستے کی طرف بلاتے ہیں، ہاؤلائی بناتی ان کنتم فاعلین، اور کبھی آپ جو ہیں ان کو ڈراتے ہیں، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے اللہ ان فسادیوں کی قوم سے پر میری مدد فرما۔ اور وہ احقاق کے حق اور ابطال باطل کے جو مختلف طریقے ہیں، اس میں طاقت اور قوت کی دعا بھی مانگتے ہیں۔ قال لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کیونکہ طاقت ضروری ہوتی ہے، یہ جو یوں سمجھیں کہ جو ظاہری وسائل ہیں ان کا بھی ضروری ہونا، یہ ان کا وجود ضروری ہوتا ہے دشمنوں کے خلاف فتح کے۔ قرآن نے بیان فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ساتھ دفع نہ کرتا، یعنی ظالموں کے لیے اللہ تعالیٰ مجاہد نہ بھیجتا تو زمین پہ فساد قائم ہو جاتا۔ یا سورۃ انفال میں فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، اے محبوب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے اور آپ کے لیے مومن کافی ہیں جو آپ کے غلام ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اور یہ کہا گیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ آپ جو ہیں دشمنوں کے لیے اپنا اسلحہ، اپنا سامان، دفاعی ساز و سامان وہ مکمل تیار رکھیں۔ حضرت لوط بھی یہی خواہش کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اکیلے تھے، پوری بستی یا پورا علاقہ کفار کا ہے، تو جب آپ کے پاس یہ فرشتے مہمان آئے اور جوانوں کی صورت میں تھے تو آپ نے اس وقت یہ کلمات فرمائے کہ کاش میرے پاس قوت ہوتی، سامان ہوتا، میرے پاس کوئی اسلحہ ہوتا کہ میں تم بدبختوں سے اپنا دفاع کر سکتا، اپنے مہمانوں کو بچا سکتا، اور آوی الی رکن شدید، اور میں کسی مضبوط پناہ گاہ میں انہیں چھپا سکتا، یعنی مضبوط پناہ گاہوں کا ہونا، بنکرز کا ہونا، یا ایسی جگہ کہ جہاں آپ کا اسلحہ بھی محفوظ رہے، آپ خود بھی محفوظ رہیں، تو یہ قرآن کریم نے اس کی یعنی دعوت دی ہے، حکم فرمایا ہے۔ سورۃ انفال جو غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، اسی میں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تو اس لیے قوت جو ہے وہ ہر دور کے مطابق ہی ظاہر اپنائی جائے۔ آج کل جیسے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو عزت عطا فرمائی، ابھی حالیہ جو کلیش ہوا ہے پاکستان اور انڈیا کا، تو آپ خود دیکھیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ اگر یہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہ ہوتی، اب تو آپ یہ نہیں کہ آپ جسمانی طور پر اور ڈنڈا لے کر کسی دشمن کے سامنے جا سکتے، اب تو آپ گھر بیٹھ کر، اب تو جو جنگ ہے، اب جنگ جو ہے وہ ڈرونز کی جنگ ہے، اب جنگ جو ہے وہ سائبر ٹیکنالوجی کی جنگ ہے، گویا سائبر مجاہدین چاہیے، اور اب جو جنگ ہے وہ
ستاروں اور سیاروں کی جنگ ہے، یوں سمجھ لیں سیٹلائٹس کی جنگ ہے، تو اس جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے اور بندے بھی تیار کرنے چاہیے۔ اب ظاہر ہے ہم جہاز اگر لے آئیں گے تو اڑانے والا کوئی نہیں ہوگا، تو پھر اس جہاز کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، رافیل کی طرح پھر اب گھر میں ہی وہ پڑا ہوگا۔ تو اس لیے سسٹم بھی چاہیے، اسلحہ بھی چاہیے، اسلحہ استعمال کرنے والے وہ علوم بھی چاہیے کہ جو وہ بچے پڑھیں، جوان پڑھیں۔ یہ ہے ہر دور میں اسلام کے دفاع کے لیے تیاری کا حکم۔ تو لہٰذا اس دور میں سائنس کے وہ سبجیکٹس پڑھنا، وہ مضامین پڑھنا کہ جن کے ساتھ آپ دشمن کا اس جو جدید دور ہے، جدید دور کے جو ہتھیار ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں، وہ خود چلا سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدید ترین اس وقت جو ہتھیار تھے حضور نے استعمال فرمائے، اور خصوصاً جو ٹینک تھا اس وقت کا جس کو الدبابہ کہا جاتا تھا، یہ خیبر کی جنگ میں یہ یہودیوں کے پاس تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے فتح عطا فرمائی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے اس دن جھنڈے کے تلے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، تو وہ دبابہ بھی، ٹینک بھی مسلمانوں کے پاس ہے۔ ٹینک کا کیا کام ہوتا ہے؟ ٹینک کے اندر جو ہے آپ بیٹھ کر محفوظ ہو کر دشمن کے قریب جا کر اس پر اٹیک کر سکتے ہیں، حملہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ٹینک کیا تھا؟ اس وقت ایک کمرہ تھا لکڑی کا بنا ہوا، اس کے اندر سوراخ تھے، 8-10 بندے اس کے اندر جاتے تھے اور اس کمرے پورے کو چلا کر دشمن کے قلعے کے سامنے لے جاتے تھے، کیونکہ دور سے دشمن جو حملہ کرتا وہ نیزوں سے ہوتا یا تیروں سے ہوتا، تو ظاہر ہے وہ لکڑی مضبوط ادھر ادھر ہوتی، تو وہ 8-10 لوگ جتنے بھی اس کے اندر سفر کرتے تو وہ محفوظ جو ہے دشمن کے دروازے پہ پہنچ جاتے۔ تو حضور نے اس ٹیکنالوجی کو استعمال فرمایا۔ اس کے بعد غزوہ طائف میں، یہ آپ کو انہیں حاصل ہوئی 7 ہجری میں، اور 9 ہجری میں 8 ہجری میں اگلے سال ہی جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد حضور نے طائف فتح فرمایا یا طائف پر حملہ فرمایا، تو اس میں اس ٹیکنالوجی کو استعمال کیا۔ اسی طرح اور ٹیکنالوجیز بھی استعمال ہوئی ہیں جو اس وقت جدید ترین تھی۔ تو لہٰذا صرف یہ نہیں کہ جسمانی طور پر ہی ہم اپنے آپ کو تیار کریں جہاد کے لیے، جہاد اب جو ہے وہ ذہنی ہے، اب وہ سائنسی ہے، وہ مہارتیں حاصل کریں، وہ ٹیکنالوجی حاصل کریں، اس ٹیکنالوجی پر کمانڈ حاصل کریں، کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے بھی اسی کی طرف جو اشارہ فرمایا ہے کہ کاش میرے پاس قوت ہوتی، تو یعنی قوت تیار رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ کا تو کسی اور نے کلمہ ہی نہیں پڑھا، صرف آپ اکیلے تھے، 2 بچیاں تھیں، کوئی اور ساتھی نہیں بنا کہ آپ ان کے لیے پھر تیاری کرتے، دشمنوں کے خلاف جہاد کی یا دفاع کی تیاری فرماتے یا اپنے مہمانوں کی حفاظت کی تیاری فرماتے، اس لیے آپ نے یہ کلمات فرمائے۔ اور پھر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ قبولیت حق والے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، قرآن نے بھی بار بار اس کو بیان فرمایا۔ اور اس قوم کے لیے تو یہ جیسے آیت کریمہ ابھی علامہ اسحاق صاحب نے پڑھی ہے، فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، یہ تو ایسی یعنی ایک انفرادیت ہے گویا پوری تاریخ نبوت میں کہ حضرت لوط علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا پورے شہر میں سوائے ان کے اپنے گھر کے کوئی نہیں تھا۔ غیر بیت ایک ہی گھر تھا پورے علاقے میں کہ جس نے کلمہ پڑھا تھا اور جس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ اور پھر اس تمام حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے وہ استقامت اختیار فرمائی، آخر تک اپنے موقف پر ڈٹے رہے اور اللہ کا پیغام بھی پہنچاتے رہے اسی جرأت کے ساتھ، اسی استقامت اور شجاعت کے ساتھ۔ اور پھر آخری بات یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر میں ہو کر بھی ان کی بیوی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ قرآن نے اس کو بھی کئی جگہ بیان فرمایا، یہ ایک آیت میں پڑھ دیتا ہوں، سورۃ تحریم کی آیت ہے، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ اللہ کافروں کے لیے مثال بیان فرماتا ہے، 2 عورتوں کی، ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے اور ایک حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ حضرت نوح کی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی، حضرت لوط کی بیوی مسلمان نہیں ہوئی۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، قرآن کہتا ہے کہ ہمارے اتنے نیک بندوں کے قرب میں تھی، یعنی نبی سے بڑھ کر تو کوئی صحبت نہیں ہو سکتی، نبی کی صحبت ان کو حاصل ہے۔ عبادنا صالحین فخانتاہما، یعنی انہوں نے اللہ کے ان نیک بندوں سے، نبیوں سے خیانت کی، جنہوں ان کے پیغام پر لبیک نہ کہا، اور جو دل میں کدورت تھی، جو ظلمت تھی، جو تاریکی تھی، اسے قائم رکھا۔ فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پھر انہیں کسی چیز کے انہیں فائدہ نہیں دیا۔ جب ایمان سے محروم تھی تو نبی کے گھر میں ہو کر بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکتی۔ اگر دولت ایمان ہو تو پھر نسبت فائدہ دیتی ہے، پھر قرب اور صحبتیں فائدہ دیتی ہیں، اور اگر ایمان کی دولت نہیں ہے تو
پھر نبی کے گھر میں رہ کر بھی قرآن بار بار کہتا ہے کہ ان کی بیوی کے علاوہ، ان کی بیوی کے علاوہ، ان کی بیوی کے علاوہ، تمہاری بیوی کے علاوہ سب کو نجات دیں گے، حضرت لوط علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو کہا گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس قرب کے باوجود قیل ادخلوا النار مع الداخلین، انہیں کہا گیا کہ تم دوزخ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ اس لیے ایمان جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے، جو انسان کو پھر اس کے بعد جتنے نفع ہیں، جتنا خیر ہے، اس ایمان کے نور کے بعد ہی اس کا انسان تک فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سبق میں جو کچھ سامان عبرت ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی اطاعت اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ